الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اسباق میں 6 انواع مکمل ہو چکی ہیں، تو آج 7ویں نوع کا آغاز ہے، اور یہ نوع اسماء تجزم الفعل المضارع حال کونها مشتملۃ علی معنی، یہ ان اسماء کے بارے میں ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں کیونکہ یہ ان کے معنی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں اور یہ ان کے معنی میں مشتمل ہوتے ہیں۔ وَتَدْخُلُ عَلَى الْفِعْلَيْنِ، اور قاعدہ ان کا یہ ہے کہ یہ 2 فعلوں پر داخل ہوتے ہیں۔ وَيَكُونُ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ سَبَبًا لِلْفِعْلِ الثَّانِي، تو جو پہلا فعل ہوتا ہے یہ دوسرے فعل کے لیے سبب کی حیثیت رکھتا ہے۔ وَيُسَمَّى الْأَوَّلَ شَرْطًا، پہلے فعل کو شرط کہتے ہیں، وَالثَّانِيَ جَزَاءً، اور دوسرے فعل کو جزا کہتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے فَإِنْ كَانَ الْفِعْلَانِ مُضَارِعَيْنِ، کہ اگر تو یہ دونوں فعل مضارع ہوں، یا پہلا مضارع ہو دوسرا مضارع نہ ہو، تو فالجزم واجب فی المضارع، تو مضارع کے صیغوں پر جزم پڑھنا واجب ہے، یہ وجوبی قاعدہ ہے۔ وَهِيَ 9 اسماء، اور یہ 9 اسماء ہیں۔ من، ما، ایٌ، متا، اینما، انا، مہما، حیثما، اذما۔ منو، ما، ایٌ، متا، اینما، انا، مہما، حیثما، اذما، یہ 9 اسماء ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں اور یہ ان کے معنی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ فمن، پس جو اس میں من ہے، وَهُوَ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي ذَوِي الْعُقُولِ، یہ صرف اور صرف ذوی العقول میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی وضع ذوی العقول کے لیے ہے حقیقتاً، اور کبھی کبھی مجازاً یہ غیر ذوی العقول میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثال اس کی کیا ہے؟ مَن یکرمنی اکرمہ، معنی کیا ہے اس کا؟ کہ جو میری عزت کرے گا میں اس کی عزت کروں گا، یعنی کہ ان یکرمنی زید اکرمہ، اگر زید میری عزت کرے گا تو میں بھی اس کی عزت کروں گا۔ اسی طرح یہ امر والی مثال ہے۔ اب اس کی ترکیب ہم کس طرح کریں گے؟ من یکرمنی اکرمہ کی، کہ من اس میں شرط مبتدا ہے، اور یکرم صیغہ واحد مذکر فعل مضارع مثبت معروف، اور ہوا ضمیر اس کا فاعل، نون وقایہ کا، یا ضمیر متکلم کی، اور یہی یا ضمیر اس کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا شرط بنے گا۔ اور اکرم فعل، آنا فعل واحد صیغہ واحد متکلم فعل مضارع مثبت معروف، آنا ضمیر اس میں فاعل، اور ہو ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزا، جملہ شرطیہ ہو کر یہ بنے گی خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، تو یہ ترکیب کا اس کا طریقہ ہوگا۔ وما، دوسرا اسم ہے ما، وہو لا یستعمل الا فی غیر ذوی العقول، یہ صرف اور صرف غیر ذوی العقول میں استعمال ہوتا ہے، غالباً اکثر طور پہ، لیکن کبھی کبھی مجازاً یہ ذوی العقول میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آیا نا، سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ابھی جو ما طابہ میں جو ما ہے یہاں پر یہ ذوی العقول کے لیے آیا، تو غالباً کا معنی یہ ہے کہ اکثر طور پہ، یعنی کہ حقیقتاً اس کو بنایا گیا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، لیکن مجازاً یہ ذوی العقول میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثال اس کی ما تشتری اشتری، کہ تو جو خریدے گا میں وہ خریدوں گا، ائی ان تشتری الفارس اشتری الفارس، کہ اگر تو گھوڑا خریدے گا تو میں بھی گھوڑا خریدوں گا، اور وَإِن تشتری الثوب اشتری الثوب، اگر تو کپڑا خریدے گا تو میں بھی کپڑا خریدوں گا، اگر تو کپڑا خریدے گا تو میں بھی کپڑا خریدوں گا۔ اب ما تشتری اشتری، اس کی ترکیب کس طرح کریں گے؟ ما اس میں شرط ہے اور یہ مفعول بھی مقدم ہے، ما اس میں شرط مفعول بھی مقدم، تشتری صیغہ واحد مذکر حاضر فعل مضارع مثبت معروف، اور اس کا فاعل ہے انت ضمیر، تشتری فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اور آگے جو فعل ہے اشتری صیغہ واحد متکلم فعل مضارع معروف، آنا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، تو شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا، اس کی ترکیب یوں کی جائے گی۔ تیسرا اسم تھا ایٌ، ایٌ وہو لا یستعمل الا فی ذوی العقول، یہ ذوی العقول میں استعمال ہوتا ہے، ایٌ ذوی العقول میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ ہمیشہ ذوی العقول میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن اکثر طور پہ یہ ذوی العقول میں استعمال ہوتا ہے۔
لیکن اس کی ایک شرط یہ ہے وَتَلْزَمُهُ الْإِضَافَةُ کہ اسے اضافت لازم ہے، یعنی کہ جہاں پر بھی یہ استعمال ہوگا تو یہ مضاف ہو کر استعمال ہوگا، اضافت کے بغیر یہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ ایہم یضربنی اضربہ، کہ جو کوئی بھی مجھے مارے گا تو میں اسے ماروں گا۔ ایہم ان میں سے جو بھی یضربنی مجھے مارے گا تو میں اسے ماروں گا۔ اچھا، ایو کے حوالے سے ایک بات اور ذہن نشین رکھیں کہ اگر ایون کا مضاف الیہ نکرہ ہو تو ایون بمنزل لفظ کل ہوتا ہے، جیسے ایو رجل، اس کا مطلب ہے کل رجل، اور اگر اس کا مضاف الیہ معرفہ ہو تو پھر ایون جو ہے یہ بمنزل بعد ہوتا ہے، یعنی کہ ایو الرجلین کا معنی ہے بعد منہما۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ایہم یضربنی اضربہ، کہ جو مجھے مارے گا ان میں سے تو میں بھی اسے ماروں گا۔ تو اس کی ترکیب کس طرح کریں گے؟ ایو اس میں شرط مضاف اور ہم ضمیر مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہو جائے گا، اور آگے جملہ شرط اور جزا، شرط اور جزا مل کر اس کی خبر، تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ایہم یضربنی اضربہ کا معنی یہ ہے این یضربنی زید، اگر زید نے مجھے مارا تو اضربہ میں بھی اسے ماروں گا، یا اگر زید مارے گا تو میں بھی ماروں گا، اور یہ کہ اگر عمر مارے گا تو میں بھی اسے ماروں گا۔ ان اسماء میں سے ایک اسم تھا متا۔ متا یہ کس لیے آتا ہے؟ وہو للزمانی، یہ زمان کو بیان کرتا ہے، زمانے کو بیان کرتا ہے، اور یاد رکھیں یہ استغراق زمان کے لیے، ساتھ استغراق کا معنی بھی پایا جاتا ہے، استغراق زمان کے لیے آتا ہے۔ مثال کیا ہے؟ متا تذهب اذهب، متا تذهب اذهب، جب تو جائے گا میں تب جاؤں گا۔ اے ان تذهب اليوم اذهب اليوم، اب چونکہ یہ تذهب جزم ہے اور آگے الف لام ہے، تو الف لام سے ملانا ہو تو قاعدہ یہ ہے کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کہ ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے، تو اس لیے میں نے تذهب اليوم اور اذهب اليوم پڑھا کہ اگر تو آج جائے گا تو میں بھی آج جاؤں گا، وَإِن تَذْهَبْ غَدًا أَذْهَبْ غَدًا، اور اگر تو کل جائے گا تو میں بھی کل جاؤں گا۔ وَأَيْنَمَا، ان اسماء میں سے ایک اسم ہے اینما۔ اینما کس لیے آتا ہے؟ وَهُوَ لِلْمَكَانِ، یہ مکان کے لیے آتا ہے، یہ مکان کے لیے، جگہ بیان کرنے کے لیے، اور جس طرح اوپر میں نے عرض کیا کہ وہ زمان کے لیے تھا اور استغراق زمان، اسی طرح اینما مکان کے لیے ہے اور استغراق مکان کے لیے ہے۔ مثال اس کی کیا ہے؟ اینما تمشی امشی، اینما تمشی امشی، کہ جس جگہ تو چلے گا اسی جگہ پر میں چلوں گا۔ اے یعنی کہ ان تمشی المسجدی امشی المسجدی، اگر تو مسجد کی طرف گیا تو چلے گا تو میں بھی مسجد کی طرف چلوں گا۔ اب یہاں پہ ترکیب کیا کریں گے؟ اینما کو بھی ہم مفعول فی ہی مقدم کریں گے، اینما کو ہم مفعول فی مقدم کریں گے، اینما یہاں پہ مفعول فی مقدم ہوگا، جس طرح ہم نے پیچھے متا کی ترکیب کے اندر پڑھا تھا، سیم اسی طرح یہاں پر بھی اس کی ترکیب ہوگی۔ اچھا جی، اینما مکان کے لیے ہے، مثال کیا دی ہم نے؟ بلکہ تھوڑی دیر پہلے جو ترکیب ہم نے ماں کی پڑھی تھی وہاں پہ ماں کو ہم نے مفعول بھی بنایا تھا، تو یہاں پہ اسے اینما کو مفعول فی بنائیں گے۔ مثال اس کی، اگر تو جائے گا مسجد کی طرف میں بھی مسجد کی طرف جاؤں گا، اور اگر تو جائے گا وَإِن تَمْشِي إِلَى السُّوقِ أَمْشِي إِلَى السُّوقِ، بازار کی طرف تو میں بھی بازار کی طرف جاؤں گا۔ وَأَنَّا، ان اسماء میں سے ایک اسم ہے انا، وَهُوَ أَيْضًا لِلْمَكَانِ، یہ بھی مکان کے لیے آتا ہے، انا یہ بھی مکان کے لیے آتا ہے۔ انا وَهُوَ أَيْضًا لِلْمَكَانِ، اس کی ترکیب شاید آپ کے لیے نہیں ہو، اتنی مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے، وہ یہ ہے واو حرف عطف، انا مبتدا اول ہے، اور اگلا جو واو ہے یہ زائدہ ہے، اور ہوا ضمیر جو ہے یہ مبتدا ثانی ہے۔ ایزن کو نکال لیں، کیونکہ ایزن جملہ معترضہ ہے، جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا عبارت میں ما قبل اور ما بعد سے کوئی ربط نہ ہو، تو ایزن کا ما قبل اور ما بعد سے کوئی ربط نہیں ہے۔ ترکیب کرتے ہیں ایزن کی بھی، تو واو حرف عطف، انا مبتدا اول، واو زائدہ ہوا مبتدا ثانی، لام جار مکان مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ثابت مقدر کا ظرف مستقر، ثابت صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف
مستقل سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مبتدائے ثانی کی خبر. تو مبتدائے ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مبتدائے اول کی خبر. تو مبتدائے اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے جی. ایزن کی ترکیب کیا کریں گے؟ ایزن جو ہوتا ہے یہ آدا فعل مقدر کا مفعول مطلق ہے. آدا فعل مقدر کا مفعول مطلق ہے. آدا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف اور ہوا ضمیر اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معترضہ ہوا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. انا یہ بھی مکان کے لیے ہے اور انا کی مثال کیا ہے؟ انا تکون اکون کہ جہاں تو ہوگا وہاں میں ہوں گا. انا بھی یہاں پہ مفعول فی مقدم ہوگا. اے ان تکن فی البلدتی اگر تو شہر میں ہوگا اکن فی البلدتی تو میں بھی شہر میں ہوں گا. وان تکن فی البادیہ اکن فی البادیہ اور اگر تو دیہات میں ہوگا تو میں بھی دیہات میں ہوں گا. ومہما ان اسماء میں سے قسم ہے مہما. وہو للزمانی اور یہ زمان بیان کرتا ہے یعنی کہ زمانے کے لیے آتا ہے. مہما جو اسم ہے یہ زمانے کے لیے آتا ہے زمان بیان کرتا ہے. اب مہما کے حوالے سے نحویوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں یہ بسیط ہے اور کچھ کہتے ہیں یہ مرکب ہے. اور اگر بسیط مانے محتاط قول تو یہی ہے کہ یہ بسیط ہے تو پھر اسے مہما لکھنا چاہیے یعنی کہ میم کے بعد الف نہیں بلکہ یا فعلا کے وزن پر اسے لکھنا چاہیے. الف برائے تانیث ہے اور یہ پھر غیر منصرف ہوگا. اچھا جی. ومہما وہو زمانی مہما کس کے لیے آتا ہے؟ زمان کے لیے آتا ہے. مثال اس کی کیا ہے؟ مہما تذهب اذهب کہ جب تو جائے گا تب میں جاؤں گا. مہما یہ بھی مفعول فی مقدم بنے گا اور ترکیب کا طریقہ اسی طرح جس طرح گزشتہ چل رہا ہے. معنی کیا؟ اے ان تذهب اليوم اذهب اليوم اگر تو آج جائے گا تو میں بھی آج جاؤں گا اور اگر تو کل جائے گا تو میں بھی کل جاؤں گا. وحیثما اور ان اسماء میں ایک لفظ ہے حیثما. حیثما وهو للمکان یہ کس کے لیے آتا ہے؟ مکان کے لیے آتا ہے. مثال کیا ہے؟ حیثما تقعد اقعد کہ جہاں تو بیٹھے گا وہاں میں بیٹھوں گا. جہاں تو بیٹھے گا وہاں میں بیٹھوں گا. حیثما بھی اس میں شرط مفعول فی مقدم بنے گا. اے ان تقعد فی القریتی اگر تو بستی میں بیٹھا تو اقعد فی القریتی میں بھی بستی میں بیٹھوں گا. وان تقعد فی البلدہ اور اگر تو شہر میں بیٹھا تو میں بھی شہر میں بیٹھوں گا. اگر تو شہر میں بیٹھا تو میں بھی شہر میں بیٹھوں گا. نحات کہتے ہیں یہ جو حیثما کے اندر ما ہے یہ ما کافہ ہے جو اسے مضاف ہونے سے روک دیتا ہے اور آگے جو لفظ جو اسم از ما آ رہا ہے اس کے اندر بھی جو ما ہے کافہ ہے یہ از کو مضاف ہونے سے روک دیتی ہے. وَإِزْمَا وَهُوَ يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ ذَوِي الْعُقُولِ ازما کا جو استعمال ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے. یہ غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے. اور اس حوالے سے شارحین نے اس متن کی اس عبارت پہ بحث کی ہے. وہ کہتے ہیں ازما جو ہے یہ ظرف زمان ہے اور متضمن بمعنی شرط ہے لیکن مصنف اسے ظرف زمان قرار نہیں دے رہے بلکہ غیر ذوی العقول کے لیے بیان کر رہے ہیں. اور پرانی کتابوں میں اس طرح کی ہمیں کوئی بات نہیں ملتی اور شارحین کا کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کاتب کا سہو ہو کہ اس نے مہما کی جگہ ازما تحریر کر دیا کہ وہ غیر ذوی العقول کے لیے بھی آتا ہے. یعنی کہ یہ مہما کی بحث تھی تو اس نے ازما کے لیے لکھ دی. بہرحال جو وضاحت تھی وہ میں نے عرض کر دی. مثال کیا ہے اس کی؟ یعنی کہ پھر نتیجہ یہ ہے کہ جو ازما ہے یہ کیا ہے؟ یہ ظرف زمان ہے متضمن بمعنی شرط ہے. ٹھیک ہے جی. مثال کیا ہے اس کی؟ ازما تفعل افعل. ازما تفعل افعل کہ جو تو کرے گا میں وہ کروں گا. اور یہ تو ترجمہ ہے اس صورت میں جب اسے ہم غیر ذوی العقول والی بات یعنی کہ متن کی عبارت کو درست مانے. لیکن اگر وہ جو شارحین کہتے ہیں کہ یہ ظرف زمان متضمن ہے شرط کے معنی کو تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ جہاں پھر یہ جہاں کے معنی میں پھر یہ جب کے معنی میں ہوگا. ازما تفعل افعل کہ جب
تو کرے گا تو تب میں کروں گا. ٹھیک ہے جی. اب پرانی صورت میں اس کی معنی یہ بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ یہاں میں پھر ایک دفعہ سمجھا دوں. شارحین کا کہنا ہے کہ یہ ساری بحث ماہ کی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ غلطی سے کاتب سے مہما کی جگہ ازما لکھا گیا ہے. تو یہ اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو ازما تفعل افعل کا معنی کہہ رہے ہیں ان تفعل الخیاط افعل الخیاط. اگر تو کپڑے سیے گا تو میں بھی کپڑے سیوں گا. وَإِن تفعل الزراعۃ افعل الزراعۃ. اور اگر تو کھیتی باڑی کرے گا تو میں بھی کھیتی باڑی کروں گا. اچھا جی. یہ اب تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. ہم نے کہا تھا کہ اگر یہ دونوں جملے فعل مضارع ہوں یا پہلا جملہ فعل مضارع ہو دوسرا نہ ہو تو پھر مضارع پر جزم پڑھنا واجب ہے. اب صورت دوسری وَإِن كَانَ الْفِعْلُ الثَّانِي مُضَارِعًا دُونَ الْأَوَّلِ کہ فعل ثانی تو مضارع ہے لیکن فعل اول مضارع نہیں ہے. تو فالوجہان فی المضارع تو مضارع میں دونوں طریقے جائز ہیں، جزم بھی جائز ہے اور رفع بھی جائز ہے. مثال کے طور پہ اذ ما کتبت اکتب، اذ ما کتبت اکتب بھی جائز ہے اور اذ ما کتبت اکتب بھی جائز ہے کہ جب تو لکھے گا تو تب میں بھی لکھوں گا. تو امید ہے کہ یہ والا سبق بھی سمجھ آ گیا ہوگا. اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی.